بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ ہم جس کتاب کا مل کر مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے خاندان کے اخلاق، اور اس کے 67 صفحے تک ہم پہنچ چکے تھے، اور اس کا آدھا صفحہ ہم نے مطالعہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد اگلا موضوع ہے اگر آپ کے شوہر گھر میں کام کرتے ہیں۔ تو چلیں مل کے اس کو مطالعہ کرتے ہیں۔ جب مرد گھر سے باہر کام پر جاتا ہے تو اس کی بیوی اس کی غیر موجودگی میں آزاد رہتی ہے، لیکن اگر گھر میں کام کرتے ہیں تو اس کی بیوی پابند ہو جاتی ہے۔ شاعر، مصنف، مصور اور دانشور عموماً اپنے گھروں میں ہی کام کرتے ہیں اور ہمیشہ یا اپنے وقت کا زیادہ حصہ اپنے کاموں میں مصروف رہ کر گزارتے ہیں، اور چونکہ ان کا کام اس قسم کا ہوتا ہے جس میں پرسکون ماحول کی اشد ضرورت ہوتی ہے، ایک گھنٹہ پورے انہماک اور توجہ کے ساتھ کام کرنا کئی گھنٹے شور و ہنگامے کے ماحول میں کام کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر ایک بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک طرف مرد کو انتہائی پرسکون ماحول کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری طرف بیوی چاہتی ہے کہ گھر میں آزادانہ طور پر رہے۔ اگر عورت چاہے تو گھر کے کاموں کو اس طرح انجام دے سکتی ہے کہ اپنے شوہر کے دماغی کاموں میں مزاحم نہ ہو، اور اس کا بڑا اثر اور قابل قدر کارنامہ ہوگا، کیونکہ ایک پرسکون ماحول فراہم کرنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ ہے صفحہ نمبر 68۔ اور خصوصاً ایسے گھر میں جہاں بچے موجود ہوں، اس کے لیے نہایت اظہار و تدبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ کام مشکل ضرور ہے، لیکن مرد کے مشغلے کے اعتبار سے نہایت ضروری ہے۔ اگلا پیراگراف، اگر بیوی تعاون کرے تو اس کا شوہر سماج کا ایک نہایت مفید اور باعزت فرد بن سکتا ہے، جو خود اس کے لیے بھی افتخار کا باعث ہوگا۔ خواتین کو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگرچہ ان کے شوہر دائماً یا اکثر اوقات گھر میں رہتے ہیں لیکن بیکار نہیں ہیں، انہیں اس بات کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ گھر کے گھنٹی بجے گی تو وہ دروازہ کھولنے جائیں گے، بچوں کو سنبھالیں یا گھر کے کاموں میں ان کی مدد کریں یا شیطان بچوں سے نمٹیں گے، بلکہ جس وقت مرد کام میں مشغول ہو تو یہ فرض کر لینا چاہیے گویا وہ گھر میں موجود ہی نہیں ہیں۔ اگلا پیراگراف، خاتون محترم، جب آپ کے شوہر اپنے مطالعے کے کمرے میں بریکٹ میں لکھا ہے یا جس کمرے میں وہ اپنا کام انجام دیتے ہیں جائیں تو ان کی ضرورت کی تمام اشیاء مثلاً کتاب، کاغذ، قلم، کاپی، پینسل، سگریٹ، ماچس، ایش ٹرے وغیرہ کی فراہمی میں ان کی مدد کیجیے تاکہ ان چیزوں کی تلاش انہیں اپنے کام سے معطل نہ کر دے۔ اگر انگیٹھی، ہیٹر یا پنکھے کی ضرورت ہو تو اسے مہیا کر دیجیے۔ جب ان کی ضرورت کا سب سامان مہیا ہو جائے تو کمرے سے آ جائیے اور انہیں تنہا چھوڑ دیجیے۔ ان کے کمرے کے نزدیک آہستہ سے چلیے، زور زور سے بات نہ کیجیے، دھیان رکھیے کہ بچے شور نہ مچائیں، انہیں سمجھائیے کہ یہ تمہارے کھیلنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے والد اس وقت کام میں مشغول ہیں اور تمہارے شور و غل سے ان کے کام میں خلل پڑے گا۔ جب وہ کام میں مشغول ہوں تو امور زندگی کے متعلق ان سے بات چیت نہ کیجیے، کیونکہ ان کے خیالات کا تسلسل ٹوٹ جائے گا اور ان کے افکار پراگندہ ہو جائیں گی۔ بے صدا جوتے پہنیے، دروازے یا ٹیلی فون کی گھنٹی بجے تو فوراً جواب دیجیے تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو جائیں۔ اگر کسی کو ان سے کام ہو تو کہہ دیجیے کہ ابھی تو وہ کام میں مشغول ہیں، ممکن ہو تو فلاں وقت ٹیلی فون کر لیجیے گا۔ صفحہ نمبر 69، مہمانوں کی آمد و رفت کے پروگرام بھی ایسے وقت رکھیے جب ان کے کام کا وقت نہ ہو۔ آپ کے عزیز و اقارب یا دوست جو ملنے کے لیے آنا چاہیں ان سے بھی معذرت کر لیجیے کہ چونکہ ہماری باتوں کے شور سے ہمارے شوہر کے کاموں میں خلل پڑے گا، لہٰذا براہ کرم فلاں وقت تشریف لائیے۔ اگر وہ بھی آپ کے حقیقی دوست ہوں گے
تو آپ کی بات کا برا نہیں مانیں گے، بلکہ آپ کے اس عمل سے کہ آپ کو اپنے شوہر کا کس قدر خیال ہے خوش ہوں گے اور آپ کی تعریف کریں گے۔ جب امور خانہ داری میں مشغول ہوں اس وقت بھی اپنے شوہر کی ضروریات کا خیال رکھیے۔ اگر کوئی چیز مانگیں تو فوراً پیش کر دیجیے اور ان کے کمرے سے فوراً باہر آ جائیے۔ شاید کچھ خواتین اس قسم کی زندگی کو ناممکن سمجھیں اور سوچیں کہ کیا ایک عورت کے لیے یہ ممکن ہے کہ گھر کے دشوار و صبر آزما کام بھی انجام دے اور ساتھ ہی شوہر کو بھی دھیان رکھے اور گھر میں ایسا پرسکون ماحول پیدا کرے کہ شوہر کے کاموں میں ذرا سا بھی خلل نہ پڑے۔ لیکن یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اس قسم کی زندگی دشوار ضرور معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ان کے کاموں کی اہمیت اور قدر و قیمت سے واقف ہو جائیں اور اظہار و کوشش سے کام لینے کا ارادہ کر لیں تو اپنی دانشمندی اور تدبر سے اس مشکل کو حل کر سکتی ہیں۔ اگلی لائن ہے کہ ایک عورت کی لیاقت اور شائستگی ایسے ہی موقعوں پر ظاہر ہوتی ہے، ورنہ ایک عام زندگی تو ہر شخص گزار لیتا ہے۔ اگلا پیراگراف، خواہر عزیز، ایک علمی کتاب یا ایک تحقیقی مقالہ لکھنا یا شعر کہنا یا گراں قدر پینٹنگ تیار کرنا یا سائنس کے کسی مسئلے کو حل کرنا آسان کام نہیں ہے، البتہ آپ کے تعاون اور اظہار کے ذریعے یہ مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ اگلا پیراگراف، کیا اس سلسلے میں آپ اظہار و قربانی کرنے کو تیار نہیں ہیں؟ کوشچن مارک۔ اور اپنی روزمرہ زندگی میں معمولی سی تبدیلی کر کے اپنے شوہر کو، جس میں وہ ہر قسم کی لیاقت موجود ہے، سماج میں ایک ایسے قابل قدر اور دانشور مرد کی حیثیت نہیں دلا سکتے کہ قوم ان کی خدمات سے استفادہ کرے۔ آپ بھی تو اس کے نتیجے میں ہونے والے مادی منافع اور سماج میں ان کی اعلیٰ مقام سے بہرہ مند ہوں گی۔ پیج نمبر ہے 70۔ اگلا موضوع ہے اپنے شوہر کی ترقی میں مدد کیجیے۔ انسان اپنی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق ترقی کرتا ہے۔ کمال سے محبت انسان کی سرشت میں شامل ہے۔ انسان تکمیل کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہر شخص ہر مقام پر اور ہر حالت اور ہر سن و سال میں ترقی کی منزلیں طے کر کے کامل ترین بن سکتا ہے، اور یہی اس کی آفرینش کا مقصد ہے۔ اس کو اپنی موجودہ حالت پر قناعت نہیں کر لینی چاہیے۔ جب تک زندہ رہے اس کو کمال کی منزلیں طے کرتے رہنا چاہیے۔ ہر انسان ترقی کرنے کا خواہاں ہوتا ہے، لیکن سب لوگ اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اس راہ میں بلند ہمتی اور زبردست محنت اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ راہ کو ہموار کر کے رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے، اس کے بعد کوشش کر کے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہیے۔ مرد کی شخصیت بہت حد تک اس کی بیوی کی خواہش سے وابستہ ہوتی ہے۔ عورت چاہے تو اپنے شوہر کی مدد کر کے اس کو ترقی کے اعلیٰ منازل تک پہنچنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور اسی طرح وہ چاہے تو اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بھی بن سکتی ہے۔ اگلا پیراگراف، خواہر گرامی، اپنے موجودہ امکانات اور حالات کے دائرے میں رہ کر اپنے شوہر کی شخصیت کو بلند کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ اگر وہ اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہوں یا کتابوں کے مطالعے کے ذریعے اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ اس کی مخالفت نہ کریں، بلکہ ان کی تعریف کر کے ان کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ زندگی کے پروگراموں کو اس طرح ترتیب دیجیے کہ ان کے کاموں میں خلل نہ پڑے، اور ان کے آرام و آسائش کے اسباب مہیا کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ فکروں سے آزاد ہو کر ترقی کے مراحل طے کرتے رہیں۔ اگر پڑھے لکھے نہ ہوں تو ان سے درخواست اور اصرار کیجیے کہ رات کی کلاسوں میں شرکت کریں یا کہیں اور تعلیم حاصل کریں۔ اگر تعلیم یافتہ ہیں تو ان کو ترغیب دلائیے کہ اپنے سبجیکٹ میں مہارت حاصل کریں اور اس موضوع کے متعلق کتابوں کا مطالعہ کر کے اس فن میں اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ اگر ڈاکٹر ہیں تو ان سے اصرار کیجیے کہ ہر روز اپنے اوقات کا کچھ حصہ میڈیکل سے متعلق رسالوں اور کتابوں کے مطالعے کے لیے مخصوص کر دیں۔
اگر معلم، جج، پروفیسر یا انجینئر ہیں تو ان سے کہیے فراغت کے اوقات کو اپنے فن سے متعلق کتابوں اور علمی، اخلاقی اور تاریخی کتب کے مطالعے میں صرف کریں۔ مختصراً عرض کروں کہ آپ کے شوہر جو بھی ہوں اور جیسے بھی ہوں، حتیٰ کہ مزدور یا دکاندار بھی ہوں، تو آپ ان کو ترقی کے لیے آمادہ کر سکتی ہیں۔ یہ ہے صفحہ نمبر 71 پہ ہم پہنچ چکے ہیں، اور اگلا پیراگراف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ راہ جو قدرت نے ان کے لیے بنائی ہے اس سے منحرف ہو جائیں اور ترقی اور ارتقاء کے منازل طے کرنے سے دستبردار ہو جائیں۔ علمی اور سائنسی تحقیقات اور کتابوں کے مطالعے کی عادت دلوائیے۔ خیال رکھیے کہ آپ کے شوہر کی شخصیت کہیں ایک نقطے پر آ کر نہ ٹھہر جائے۔ اگر انہیں کتاب فراہم کرنے کی فرصت نہیں ہے تو آپ ان کے مشورے اور دوستوں کی مدد سے یہ کام انجام دے سکتی ہیں۔ علمی اور سائنسی، اخلاقی، تاریخی، مذہبی، ادبی، اقتصادی اور حفظان صحت سے متعلق سود مند کتابیں جو ان کے ذوق و صلاحیت کے مطابق ہوں انہیں آپ مہیا کر سکتی ہیں، اور ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے اپنے شوہر کو ترغیب دلائیے۔ آپ خود بھی مفید رسالے اور کتابیں پڑھیے۔ اگر مطالعے کے دوران کوئی چیز آپ کو ایسی نظر آ جائے جو آپ کے شوہر کے لیے بھی مفید ہوگی تو اس کو نوٹ کر کے انہیں دے دیجیے، اس کام کے بے شمار فوائد ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اول یہ کہ اگر ایک مدت تک آپ اس اصول پر کاربند رہیں گے تو آپ کے شوہر ایک قابل قدر اور دانشمند انسان بن جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں خود کو سربلند محسوس کریں گے، اور آپ کو بھی ان کی شخصیت پر فخر ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے فن میں مہارت حاصل کر لیں گے، اور اس سے خود ان کی ذات کو بھی فائدہ پہنچے گا اور سماج کو بھی، اور وہ بے شمار فائدے پہنچا سکتے ہیں۔ دوسرا پیراگراف ہے اور اس صفحے کی آخری لائن ہے کہ دوسرا یہ کہ جب انسان اپنی آفرینش کے مقصد کو لبیک کہتے ہوئے تحقیق و مطالعے میں مشغول رہے گا تو اعصابی کمزوریوں اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار کم ہوگا۔ صفحہ نمبر ہے 72۔ تیسرا یہ کہ اسے ترقی کرنے اور کتابوں کے مطالعے کا شوق ہوگا تو وہ اپنا وقت ادھر ادھر ضائع نہیں کرے گا، عیش و عشرت کے مراکز کا رخ نہیں کرے گا، تباہ کرنے والوں اور نشہ آور اشیاء کا استعمال کرنے والوں کے دام و فریب میں گرفتار نہیں ہوگا۔ اب اگلا موضوع ہے دھیان رکھیے آپ کے شوہر غلط راہ اختیار نہ کر لیں۔ مرد کو کسب معاش اور دفتری کاموں کے سلسلے میں آزادی عمل کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں اور رجحان کے مطابق صحیح اور کوشش کر سکے۔ اگر کوئی اس پر پابندی لگائے یا اس کی آمد و رفت کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی شخصیت کو دھچکا لگتا ہے۔ سمجھدار اور دانا بیوی شوہر کے روزمرہ کے کاموں میں دخل اندازی نہیں کرتی اور اس کے تمام کاموں کی نگرانی نہیں کرتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ مرد کی آزادی کو سلب کر لینے اور اس کے کاموں میں دخل دینے سے اچھا نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، بلکہ ممکن ہے اس کے برعکس نتیجہ نکلے۔ اگلا پیراگراف، عقل مند اور تجربہ کار مردوں کی کڑی نگرانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود برے کاموں کے نتائج کو سمجھتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم نہیں اٹھاتے، نہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ وہ مصلحتوں کو سمجھتے ہیں، دوست اور دشمن میں فرق محسوس کر سکتے ہیں، لیکن سبھی مرد ایسے نہیں ہوتے۔ بعض مرد سادہ لوح ہوتے ہیں اور جلدی یقین کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کے دھوکے میں جلدی آ جاتے ہیں اور دوست نما دشمنوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ بعض ایسے مکار و دغاباز افراد ہوتے ہیں جو اس قسم کے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کی فکر میں رہتے ہیں اور خیر خواہ بن کر اپنے دام فریب میں گرفتار کر لیتے ہیں۔ دراصل انسان کی سرکش فطرت، بری صحبت اور فاسد ماحول گمراہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور غافل انسان جب ہوش میں آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ فتنہ و فساد کے جال میں پھنس گیا ہے۔ اس وقت
پانی سر سے اونچا ہو چکا ہوتا ہے اور دام فریب سے فرار اختیار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 73۔ چاروں طرف نظر ڈالیں تو دیکھیں گے کہ اس قسم کے سینکڑوں بیچارے سادہ لو انسان بغیر کسی ارادے کے فتنہ و فساد کے جال و بدبختی میں گرفتار ہو گئے ہیں، اور شاید ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو جان بوجھ کر ان بلاؤں میں گرفتار ہوا ہو، بلکہ ناسمجھی، ناتجربہ کاری اور انجام کار کو سوچے بغیر ان برائیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اگلا پیراگراف، یہی وہ مقام ہے جب اس قسم کے مردوں کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایک خیر خواہ اور ہوشیار انسان ان کے کاموں پر نظر رکھے اور ان کی نگرانی کرے تو واقعی یہ چیز ان کے مفاد میں ہوگی۔ اگلا پیراگراف، اس عظیم ذمہ داری کو بہتر طریقے سے صرف بیوی ہی ادا کر سکتی ہے۔ ایک دانا اور مدبر قسم کی خاتون چاہے تو اپنے عاقلانہ اور خیر خواہانہ طرز سلوک کے ذریعے اپنے شوہر کی نسبت اس عظیم خدمت کو بخوبی انجام دے سکتی ہے، البتہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اپنے شوہر کے کاموں میں براہ راست مداخلت کرنا یا ان کو ٹوکتے رہنا اور منع کرتے رہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ شاید ہی کوئی مرد ایسا ہو جو کسی دوسرے حتیٰ کہ اپنی بیوی کے زیر کنٹرول رہنا پسند کرے، بلکہ شدید نگرانی کے سبب اس کا اثر الٹا ہونے کا امکان ہے۔ البتہ ہوشیاری اور عقل مندی سے کام لینا چاہیے اور بیوی کو دور سے اپنے شوہر کی نگرانی کرنی چاہیے کہ وہ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے، کن لوگوں کے یہاں ان کا آنا جانا ہے۔ اگلا پیراگراف، اگر دیکھیں کہ شوہر معمول کے خلاف دیر سے گھر آتا ہے تو ایک مرتبہ یا 2-3 مرتبہ اس کا کوئی نوٹس نہ لیں، کیونکہ اکثر ایسے کام درپیش ہو جاتے ہیں جنہیں انجام دینا لازمی ہے، لیکن اگر بار بار ایسا ہو تو حد سے تجاوز کر جائے تو اس کی تحقیق اور جستجو کرنی چاہیے، لیکن تحقیق کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ صبر و ضبط اور ہوشیاری سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ غصہ، سختی، اعتراض کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، نرمی اور محبت سے پوچھنا چاہیے کہ آپ دیر سے گھر کیوں آتے ہیں، کہاں گئے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اگلا پیراگراف اور آخری لائن اس صفحے کی، مختلف موقعوں پر ہوشیاری اور صبر و ضبط کے ساتھ اس بات کی چھان بین کیجیے تاکہ حقیقت آشکارا ہو جائے۔ اگر وہ اوور ٹائم کرتا ہے یا کسب معاش کے سلسلے میں یا دفتری امور میں مشغولیت کے سبب دیر سے آتا ہے یا دینی، اخلاقی یا علمی اور ادبی قسم کے جلسوں میں شرکت کرتا ہے، تب آپ مزاحم نہ ہوں بلکہ اسے چھوڑ دیجیے کہ آزادی کے ساتھ اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ یہ ہم پہنچ چکے ہیں صفحہ 74 پر، اور اگلا پیراگراف ہے، اگر آپ محسوس کریں کہ نئے لوگوں سے راہ و رسم بڑھا رہا ہے تو اس کے متعلق معلومات حاصل کیجیے۔ اگر دیکھیے کہ خوش اخلاق اور نیک اور صالح لوگوں سے تعلقات قائم کرتے ہیں تو آپ رکاوٹ نہ ڈالیے، بلکہ خدا کا شکر ادا کیجیے کہ آپ کے شوہر نے اچھے لوگوں سے تعلقات بڑھائے ہیں۔ اس توفیق الہی کی قدر کیجیے اور اس کے دوستوں کی خاطر مدارات کیجیے، کیونکہ انسان کو رفیق و دوست کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا دوست ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ عورت کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جسے انجام دینا ایک بہت ضروری اور حیات بخش امر سمجھا جاتا ہے۔ اگر ذرا بھی بے احتیاطی سے کام لیا گیا تو ممکن ہے کہ زندگی کا شیرازہ بکھر جائے۔ ایسے ہی موقع پر خواتین کو حسن تدبر اور ہوشیاری اور دانائی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، بردبار اور عاقبت اندیش بننا چاہیے۔ چیخ و پکار، نعرہ و فریاد اور لڑائی جھگڑے کے ذریعے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کا نتیجہ برعکس نکلتا ہے۔ ایسے موقعوں پر عورت پر 2 فرائض عائد ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہم اس آڈیو کو اختتام کرتے ہیں اور اگلے آڈیو سے اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ حافظ۔